آج کل بڑا ایک مدعا گرمایا ہوا ہے، مولانا ارشد مدنی نے کہہ دیا کہ صاحب بھارت میں تو سارے لوگ مسلمان تھے، اس لیے جو لوگ اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور مذہب میں چلے گئے وہ گھر واپسی کریں، ہمیں گھر واپسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے انسان جن کو قرآن نے آدم کہا ہے اور ویدوں میں منو کہا گیا ہے، اور منو کی اولاد منشیہ ہیں اور آدم کی اولاد آدمی ہیں، انسان ہیں، تو آدم علیہ السلام تو مسلمان تھے، اسلام کے فالوور تھے، لہٰذا اس دنیا کا سب سے پہلا دھرم اسلام ہے۔ اور ہمارے استاذ محترم علامہ رئیس احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تو اسی بھارت ورش میں آئے تھے، بھارت کی سرزمین پر آئے تھے، لہٰذا بھارت کا سب سے پراچین اگر کوئی دھرم ہے تو وہ اسلام ہے، لہٰذا اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں جو لوگ گئے ہیں ان کو گھر واپسی کرنے کی ضرورت ہے، مسلمان کو گھر واپسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے بچہ یہودی نہیں ہوتا ہے، اسلام پر ہوتا ہے، بچہ ہندو نہیں ہوتا ہے، بچہ مشرک نہیں ہوتا ہے، بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر اور اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، ماں باپ عیسائی بناتے ہیں، ماں باپ مجوسی بناتے ہیں، ماں باپ مشرک بناتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام نیچرل طریقہ ہے، جس طریقے پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ اسلام کا طریقہ ہے، اور جب اسلام کو چھوڑتا ہے کوئی تو وہ غلط راستے پر جاتا ہے، اسی لیے سچے راستے پر لوٹ آنے کو توبہ کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے توبہ کے اندر تین چیزیں پائی جانی چاہیے۔ متقی کون لوگ ہیں؟ اللہ نے ان کی پہچان بتاتے ہوئے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی وہ لوگ ہیں جو پریشانی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور آسانی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس دولت ہے، ہم نے مدرسے میں دیا، ہم نے مسجد میں دیا، یہ کون سا کمال ہو گیا بھائی؟ کمال تو یہ ہے میرے پاس دولت نہیں ہے، میرے پاس بہت آسائش نہیں ہے، میرے پاس دولت کی بہت زیادہ کثرت نہیں ہے، لیکن جہاں دینے کا نمبر آیا میں نے جو ہو سکا میں نے اللہ کی راہ میں دیا، یہ ہے اصل تقوی، یہ ہے اصل دینداری۔ صحابہ کرام کو دیکھو، غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں کہ اس لشکر کی تیاری کے لیے تعاون کرو، دان دو، چندہ دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ صحابہ کرام اپنی اپنی طاقت کے مطابق، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور تعاون پیش کرتے ہیں۔ کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جو غریب تھے، مزدور تھے، ان کے پاس دولت نہیں ہے، ان کے پاس سونا چاندی نہیں ہے، مگر وہ اسلام کی مدد کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کے دین کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ ان بیچاروں نے نائٹ شفٹ میں کام کیا، انہوں نے رات اور دن محنت کر کے مزدوری کر کے وہ ایک مٹھی اور دو مٹھی جو لے کر کے آتے ہیں، اے اللہ کے نبی میرا یہ ایک مٹھی جو لے لیجئے، اے اللہ کے نبی میں اور تو کچھ نہیں دے سکتا، یہ ایک مٹھی جو آپ میری طرف سے قبول کر لیجئے۔ منافق لوگ مذاق اڑانے لگے، یہ دیکھو یہ ایک مٹھی جو کے ذریعے اسلام کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ ایک مٹھی جو کے ذریعے اسلام کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے اس ایک مٹھی جو کے پیچھے جو اخلاص تھا، جو اللہ کا ڈر تھا، جو دین کا جذبہ تھا، اللہ کے نبی نے اس جذبے کو محسوس کرتے ہوئے اس ایک مٹھی جو کو لے لیا اور آپ نے فرمایا لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا۔ او لوگو اس ایک مٹھی جو کی قیمت تم کیا جانو، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو اس ایک مٹھی جو کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے تقوی، یہ ہے دینداری۔ اللہ نے فرمایا میرے متقی بندے وہ ہیں جو آسانی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پریشانی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں
کہ تم اللہ کو اپنے اچھے دنوں میں پہچانو، اللہ کو اپنے اچھے دنوں میں پہچانو، یعرفک فی الشدہ، تمہارے برے دنوں میں اللہ تم کو پہچانے گا۔ انسان کے پاس جب اچھا دن آتا ہے، جب دولت آتی ہے، جب عیش و آرام کی زندگی گزارتا ہے، تب اسے اللہ یاد نہیں آتا ہے۔ جب پریشانی آتی ہے، جب بیماری آتی ہے، جب دکھ اور تکلیفیں آتی ہیں، تب اللہ یاد آتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے پروردگار کو تم اپنے اچھے دنوں میں یاد کرو، یعرفک فی الشدہ، وہ برے دنوں میں تمہیں یاد رکھے گا۔ تو متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو اچھے اور برے تمام دنوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ آج کتنے مرڈر ہو جاتے ہیں غصے کی وجہ سے، کتنی طلاق ہو جاتی ہے غصے کی وجہ سے، کتنا شوہر بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھا دیتا ہے غصے کی وجہ سے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غصہ آنا نیچرل ہے، مگر غصے کو کنٹرول کیا جائے، غصے کو دبا لیا جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ نہیں ہے، بہادر وہ نہیں ہے جو کشتی میں دشمن کو پچھاڑ دے، بہادر تو وہ ہے جو غصے کے ٹائم اپنے آپ کو کنٹرول کر لے۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور میرے متقی بندے وہ ہیں جن کے لیے میں نے جنت تیار کر کے رکھی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں۔ بھئی زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز آپ کے من کے مطابق ہو۔ کبھی آپ کی بیوی ایسا کوئی کام کر دے گی جو آپ نہیں چاہتے، کبھی آپ کے بچے کچھ ایسا کام کر دیں گے جو آپ کی مرضی کے خلاف ہے، کبھی دوستوں سے انبن ہو جائے گی، کبھی پڑوسیوں سے جھگڑا ہو جائے گا۔ آپ ہمیشہ اس قرآن کی آیت کو اپنے سامنے رکھیں، والعافین عن الناس، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کریں، درگزر کر دیا کریں۔ نبی اکرم کی سیرت اٹھا کر کے دیکھو، آپ کے اوپر مکہ والوں نے کون کون سے ظلم و ستم کے پہاڑ نہیں توڑے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے اوپر اونٹنی کی بچہ دانی لا کے رکھ دی جاتی ہے، آپ کی گردن میں چادر ڈال کر کے آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، آپ کی بیٹی زینب کے اوپر ایسا حملہ کیا جاتا ہے کہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دی جاتی ہے، آپ کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا جاتا ہے، آپ کو طائف میں پتھر مارے جاتے ہیں۔ ساری تکلیفوں کو آپ نے برداشت کیا اور آپ نے معاف کر دینے کی وہ مثال قائم کی کہ ساری انسانیت وہ مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جب مکہ فتح ہوا اور آپ کو مکہ والوں کے اوپر پورا پاور اور پورا کنٹرول حاصل ہو گیا، آپ چاہتے تو بدلہ لے لیتے، آپ چاہتے تو انتقام لے لیتے، آپ چاہتے تو ایک جرم کی سزا ان کو دے دیتے، لیکن آپ نے وہی جواب دیا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم۔ آپ نے فرمایا محمد الرسول اللہ کسی سے کوئی بدلہ نہ لیں گے، کسی سے کوئی انتقام نہ لیں گے، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ والعافین عن الناس، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ اللہ کے نیک بندے معاف کر دیتے۔ داروغہ مت بنو، اگر آپ کو اللہ نے کسی کے اوپر کنٹرول دیا ہے تو آپ داروغہ مت بنو، آپ معاف کر دیا کرو، لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کر دیا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اور اللہ نے فرمایا میرے متقی بندے وہ ہوتے ہیں جب ان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے، جب کوئی نازیبا کام ہو جاتا ہے، ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسهم، یا وہ اپنی جان کے اوپر ظلم کر لیتے ہیں۔ گناہ کرنے والا سب سے پہلے اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ گناہ کر کے آپ دوسرے کا نقصان بعد میں کرتے ہیں، پہلے اپنا نقصان کرتے ہیں۔
اسی لیے ہمارے باپ آدم نے اور ہماری ماں حوا نے جب اللہ سے توبہ کی تو کن الفاظ میں کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگارا، ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اے اللہ ہم نے تیری نافرمانی کر کے اپنے اوپر اتیاچار کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے متقی بندے وہ ہیں جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا وہ اپنی جان پر ظلم کر لیتے ہیں، ذکر اللہ، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر ہے، اگر گناہ کرنے کے وقت اللہ یاد آتا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ دل کے اندر ایمان کی گنجائش موجود ہے، سمجھ جاؤ کہ دل کے اندر ایمان کی روشنی موجود ہے۔ اور اگر گناہ کرنے کے بعد اللہ یاد نہیں آتا ہے، بلکہ گناہ کرنے کے بعد انسان اور ڈٹائی کرتا ہے اور جرات کرتا ہے اور اپنے گناہ کے اوپر فخر کرتا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ دل کے اوپر مہر لگ چکی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت میں سب کی تو معافی ہو سکتی ہے مگر کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کی معافی نہیں ہوگی۔ اے اللہ کے نبی، یہ کھلم کھلا گناہ کرنے والے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کھلم کھلا گناہ کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ رات کو انہوں نے کوئی گناہ کیا اور اللہ نے ان کے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیا، اور صبح کو وہ دوستوں سے بیان کر رہا ہے میں نے رات میں ایسا ایسا کام کیا ہے، اللہ نے تو اس کے گناہ کے اوپر پردہ ڈالا تھا، اس نے اللہ کے پردے کو چاک کر دیا، اس نے اپنے گناہ کی نمائش کرنی شروع کر دی، اس نے اپنے گناہ کو شیئر کرنا شروع کر دیا۔ آج یہ چیز ہو رہی ہے، کسی کے ساتھ کچھ غلط کام کیا پھر دوستوں کو دکھا رہا ہے دیکھو میں نے یہ کام کیا ہے۔ اپنے گناہ کی نمائش کرنا، اپنے گناہ کو شیئر کرنا اور اپنے گناہ کو بتانا، یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ کھلم کھلا گناہ کرنا ہے اور اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اگر دل میں کھٹک پیدا ہو رہی ہے، اگر گناہ کرنے کے بعد اللہ یاد آ رہا ہے، ہم آدم کی اولاد ہیں میرے بھائی، ہم انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں۔ انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کرے۔